السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اب ہم سورۃ الطارق کی نیکسٹ آیات کرتے ہیں، آیت نمبر 5، 6 اینڈ 7 ان کا ایک ٹاپک ہے، اس کو کر لیتے ہیں پھر آگے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ، اس میں کافی کلرفل آپ کو نظر آ رہا ہے۔ جو پنک کلر ہے وہ اخفا کے لیے ہے، اور جو ریڈ کلر ہے وہ غنہ کے لیے ہے، اور جو گرین لیٹر ہیں وہ موٹے حروف ہیں، اور لاسٹ پہ آپ کو با بلو کلر کا نظر آ رہا ہے اور وہ کلکلا ہے، ٹھیک ہے۔ اخفا کیا ہے کہ نون کی ساؤنڈ کو تھوڑی دیر ناک میں چھپانا، اخفا یعنی مخفی کرنا، چھپانا کو اخفا کہتے ہیں۔ کیسے؟ دیکھو آپ کو نون کلیئر نہیں نظر آ رہا نا، تھوڑا تھوڑا چھپی چھپی ساؤنڈ آ رہی ہے، تو اس کو اخفا کرتے ہیں۔ فَلْيَنظُرِ آگے پھر اخفا انسان، انسان، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، مِمَّا نہیں ہے، کچھ جگہوں پہ مِمَّا آتا ہے نا، میم کے ساتھ الف آتا ہے، تو یہاں نہیں ہے، صرف مِمَّا، بس ما کر کے مِمَّا، بس میم کو تشدید کا ٹائم دیں گے، 2 حرکت کا غنہ کریں گے، لیکن اس کے بعد الف نہیں ہے تو ہم اس کو الف کا ٹائم نہیں دیں گے۔ مِمَّا خُلِقَ، خولی قو ہے، ہم یہاں وقف کریں گے تو قوف کو ساکن کر دیں گے، خُلِقَ۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، پھر خُلِقَ، آگے خُلِقَ، وہی ورڈ دوبارہ رپیٹ ہوا، خُلِقَ مِن مَاءٍ دافق، قوف کو ہم ساکن کر دیں گے، کلکلا ہوگا تو پھر فیق، فیق، ہم کلکلا پیچھے سیکھ چکے ہیں۔ مما، میم شدد ہے، 2 حرکت کا غنہ ہے، میم شدد کی وجہ سے ریڈ کلر ہے۔ آگے ما دافق، یہاں پر ہم نے اخفا کرنا ہے، نون کی ساؤنڈ کو تھوڑا سا چھپانا ہے۔ کیسے؟ خُلِقَ مِن مَاءٍ، ان تھا، ان کی نون کی ساؤنڈ کو چھپانا ہے، آگے دال ہے اس لیے ان دافق، ان دافق، خُلِقَ مِن مَاءٍ دافق، یخرج، خو ہیوی اور را پر پیش ہے، را کنڈیشنل ہیوی ہوتا ہے، تو اس کی کنڈیشن پیش آ گئی تو ہمیں نے اس کو ہیوی کرنا ہے۔ یخرج، یخرج، یخرج من بین، یہ ایک رول ہے، میم اصل میں تو من بینی تھا نا، من، تو جب نون ساکن کے بعد با آ جائے تو اس نون کو ہم میم پڑھتے ہیں، میم بعد ہی ہم جیسے پڑھتے ہیں، یہاں پر میم بینی، ٹھیک ہے۔ تو یہ میم کو 2 حرکت کا ٹائم، میم بینی، تو نون آگے صاد سے ملے گا،
نصلبی نصلبی من بین الصلبی وتا تا باریک ہے وتا آگے رائب رو فل ہیوی اور 5 حرکت کا ٹائم پھر ایب وترائب پھر سے ایک دفعہ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. پیچھے جو قسمیں کھائی تھیں اور اس کے بعد یہ بھی ہمیں بتایا کہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس پچھلی بات تھی نا کہ کوئی ایسا نفس نہیں جس پر نگران مقرر نہیں، تو اس لیے انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ خود دے رہے ہیں، خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ کہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے. یہ قرآن میں بہت دفعہ آتا ہے کہ انسان ایک نطفے سے پیدا کیا گیا ہے، پانی کی ایک بوند سے پیدا کیا گیا ہے. بار بار اللہ تعالیٰ پھر اس کی ڈیٹیل بھی بتاتے ہیں کہ انسان کس طرح سے پیدا کیا گیا ہے. یخرج من بین الصلب والترائب وہ اچھلتا ہوا پانی جو سینے پیٹھ اور سینے کے بیچ سے نکلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری حقیقت بتا رہے ہیں کہ اے انسان، تمہیں دیکھنا چاہیے، تمہیں سوچنا چاہیے کہ تم کس چیز سے پیدا کیے گئے ہو. تمہارے اوپر نگران مقرر ہیں اور یہ سوچو تم کس چیز سے پیدا کیے گئے ہو. ایسا حقیر اچھلتا ہوا پانی جس کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے، اتنا گندا ناپاک پانی، اس سے انسان پیدا کیا گیا. پھر کس طرح سے اس کی پرورش کی اور پھر پورے مخلوق پر اس کو انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا. اور پھر انسان پوری دنیا کی ہر ایک چیز جو ہے، دنیا پوری کائنات انسان کو سرو کر رہی ہے. اور انسان سے کیا مطلوب ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ بہترین انسان بننے کی توفیق دے، بہترین قرآن کو سمجھے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.